بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں شاہد ثقلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور ایک لمبے بریک کے بعد آج صدیق جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے تو شکریہ ان کا، انہوں نے اپنے جو مصروف ترین وقت تھا اس میں سے مجھے ٹائم دیا۔ صدیق بھی بہت بہت شکریہ۔ ویلکم سر۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ظاہری بات ہے آپ ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ آپ آتے جاتے رہتے ہیں سپریم کورٹ، اور سب سے زیادہ آپ ہی آتے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا، ایک معاملہ بڑا اٹھا اور وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ایک ڈیسیژن آیا، ان کو روک دیا گیا وزیر اعظم پاکستان کا کوئی بھی کیس سننے کے حوالے سے، اور پھر اس کے اوپر بڑی لے دے ہوئی، اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ جو باہر بیٹھ کے ملک کے خلاف اور ارادوں کے خلاف اور مختلف لوگوں کے خلاف کام کرتے ہیں، انہوں نے کچھ ٹویٹس کی۔ ایک ٹویٹ میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ گل بخاری ہیں، میں ان کو تھوڑا پشتو کا ایک لفظ ہے غول بخاری کہتا ہوتا ہوں، غول پشتو میں کس چیز کو کہتے ہیں، گل بخاری صاحب ہیں۔ تو انہوں نے ٹویٹ کیا جی کہ اگلا پورا ہفتہ قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے کسی ایک بینچ میں شامل نہیں کیے گئے۔ جسٹس گلزار سپریم کورٹ کے ایک بدماش کی جاگیر کی طرح چلا رہے ہیں۔ پی ٹی ایم جان لے کہ یہ سب بدلنا ہوگا، اس عہدہ کو واپس چیف جسٹس کا عہدہ بنانا ہوگا، نہ کہ چیف بدماش کا۔ ایک تو گل بخاری صاحبہ کے ساتھ اظہار تعزیت، اظہار ہمدردی کہ ان کو ابھی بھی پی ڈی ایم سے امیدیں ہیں، ان کو ابھی بھی آس ہے، ان کو ابھی بھی توقعات ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ۔ وہ پی ڈی ایم جن کو خود وہ اپنی ذات سے اکتا چکے ہیں، اپنی ذات سے مایوس ہو چکے ہیں، جو ختم ہو چکی ہے، جو کہ دم توڑ چکی ہے، جس کی جو کہ صرف آپ وہ زندہ لاشیں، جو عمران خان نے کہا تھا نا، زندہ لاشوں کی طرح وہ ہیں، ان کے اندر روح نہیں ہے اس وقت، اور ان سے ابھی بھی ان کو امید ہے۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ پی ڈی ایم سے ان کو آس اور امید ہے کہ پی ڈی ایم آگے بڑھے، اور لوگوں کو ہاں وہ سارے یہ سارے جو گل بخاری صاحب ہیں یا ان کے جو پی ڈی ایم کے حامی اور بھی جو 8-10 نام ہیں، حامد میر صاحب اور ان لوگوں کو، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اب تک ہم اپنے انالیسس کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں، یعنی بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی خبر نہیں ہے کسی کے پاس، ٹھیک ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ان کو کام سے روکا گیا ہے، یا انہوں نے خود جو ہے وہ کہا ہے کہ میں چیمبر بار کروں گا۔ لیکن ہم انالیسس کر سکتے ہیں عدالتی جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، عدالت کے جو قوانین ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، جو ماضی کی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے، کہ ایک چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز صاحب کو کام سے نہیں روک سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ گل بخاری اور یہ جھوٹا پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کسی جج کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے، بالکل ٹھیک ہے، یعنی اس ہفتے آپ بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے، یہ وہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کیسز تو ان کا اختیار ہے کہ جو نئے کیسز آ رہے ہیں، کون سا کیس کس بینچ کے سامنے لگانے، وہ ان کا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کسی جج کو کہ آپ اس ہفتے نہیں بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل غلط کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ کسی جج کو ایون کہ اس کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہو تو اس کو کام سے نہیں روکا جا سکتا، جیسے کہ قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس دائر ہے۔ تو یہ ایک تو جھوٹی بات ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ یہی الفاظ اگر قاضی فائز صاحب کے بارے میں کوئی استعمال کرے تو ان کو اعتراض ہے کہ ایف آئی اے کہاں ہیں، ادارے کہاں ہیں۔ یہ الفاظ جو چیف جسٹس پاکستان کے بارے میں استعمال کر رہی ہیں گل بخاری، بدماش اور اس طرح کے، مطلب یہ انتہائی گھٹیا اور سطحی۔ ایک غصہ ان کو یہ ہے جو گلزار صاحب نے ایک زبردست فیصلہ جو دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ یہ فائز عیسیٰ صاحب اور پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب یہ پارٹی ہیں، کانٹیسٹ کر رہے ہیں ایک کیس میں، تو آئندہ عمران خان صاحب کے کیسز میں ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور ایک یہ وجہ ہے، ایک آگے چل کے ایک اور جس موضوع پہ آپ نے بات کرنی ہے وہ بھی ایک وجہ ہے جس وجہ سے ان کو غصہ ہے چیف جسٹس پاکستان پر۔ اور ویسے چیف جسٹس پاکستان کو نون لیگ اور ان کے حامی اس لیے پسند نہیں کرتے کہ یہ پاناما بینچ کا حصہ تھے، ان 2 ججز میں سے تھے جنہوں نے پہلے ہی مرحلے میں نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دے دیا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، بددیانت ہے، جس نے اتنے جھوٹ بولے ہیں ایسا شخص پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر جیسے گلزار صاحب نے لکھا تھا حسن یا نواز یا حسین نواز کے بارے میں کہ یہ جو بھولے بن رہے ہیں اتنے بھی بھولے نہیں ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ شریف خاندان کے نزدیک امانہ داری، دیانتداری اور سچائی کی وقت نہیں ہے۔ تو بڑے سخت آبزرویشنز ہیں ان کی شریف خاندان کے بارے میں، تب سے ان کو شریف خاندان اور ان کے حامی پسند نہیں کرتے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایسی کسی کے پاس کوئی خبر نہیں ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے ان کو کام سے روکو، اور ہم بھی اپنے انالیسس کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے خود کہا ہوگا کہ میں نے چیمبر بار کرنا ہے، اور انڈرسٹوڈ ہے، میں اپنی ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ تگڑا قسم کا ایک اختلافی نوٹ لکھیں گے، ایک فیصلہ اپنا لکھیں گے، اور اس میں وہ سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے بھی، حکومت کے حوالے سے بھی، اور بہت کچھ چیزیں وہ لکھیں گے۔ تو یہ ایک معاملہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ایک اور عدالتی معاملہ، اس کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا،
اور وہ ہے جو وکلاء نے غنڈہ گردی کی تھی. وکلاء گردی لوگ کہہ رہے ہیں لیکن میں میرے خیال سے اس کو تھوڑا سخت کروں گا. دہشت گردی ہے وہ غنڈہ گردی اور دہشت گردی جو کی ہے انہوں نے, وہ بھی کیس چل رہا ہے. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال کم ہی ایسی مثالیں ہیں کہ وکلاء کے خلاف کسی جج نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا ہو جتنا اب کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ لے رہے ہیں, اور باقاعدہ انہوں نے ان کی گرفتاری اور جتنے معاملات چل رہے ہیں. آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 96 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہیں. صحیح. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو قاضی فیصل صاحب کا اختلافی نوٹ جو بھی ہے وہ سامنے آ سکتا ہے, وہ کسی بینچ کا بھی حصہ نہیں ہے, کافی اس کے اوپر خبریں آتی رہیں گی, اور جب ان کا اختلافی نوٹ اور وہ فیصلہ آئے گا اس میں دیکھتے ہیں چیف جسٹس پاکستان کے حوالے سے کیا الفاظ ہوں گے, کیا لب و لہجہ ہوگا, کیا چیزیں ہوں گی, ججز کے بارے میں کیا ہوگا. پھر ہائی کورٹ میں جو یہ دہشت گرد ہیں ان کا جو ہے ان کو جو حملہ کرنے والے دہشت گرد تھے ان کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری ہوئے ہیں, اور 18 فروری کو 5 بینچز کے سامنے 32 دہشت گردوں کے کیس کی سماعت ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس دن کافی چیزیں ہوں گی جو کہ دیکھنے والی ہوں گی, اور ہمارے دوست ثاقب بشیر صاحب اور فیاض محمود صاحب وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں, اور عمران نوجوان رپورٹر ہیں وہ بھی, بالکل ایسے. تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے چیزیں ہیں. تیسرا یہ ہے کہ راجہ جواد عباس صاحب جو اسناد دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں, انہوں نے راجہ جواد عباس صاحب نے بہت زبردست جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے, اور راجہ جواد عباس صاحب نے ان دہشت گردوں کی ضمانتیں جو ہیں وہ مسترد کی ہیں. پہلے 4 کو جوڈیشل کیا, پھر 4 کو کیا, 4 کی ضمانتیں آئیں وہ انہوں نے مسترد کی, باقی 4 کی بھی اب ضمانت ان کے پاس جانی ہے انہی دنوں میں, اور باقی بھی جو دہشت گرد گرفتار ہوں گے ان کو بھی راجہ جواد عباس صاحب جو ہیں ان کی عدالت میں پیش کیا جائے گا, اور مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی. اور اسی سے جڑی ہوئی خبر یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کے حمایت میں جو وکلا تنظیمیں ہیں انہوں نے جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے وہ بھی میرا خیال ہے 24 گھنٹوں میں 24 سے 48 گھنٹوں میں وہ ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ملٹیپل چیزیں, ایک اہم ہفتہ ہے عدالتی معاملات کے حوالے سے, قاضی فیصل سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ تک, اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے لے کر اسناد دہشت گردی کی عدالت راجہ جواد عباس صاحب کی عدالت تک, اور بہت ساری چیزیں. دیکھیں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ میرے خیال ہے کہ ایک واقعہ وہ جو سانحہ پی آئی سی ہوا تھا, اس کے بعد یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ آخری موقع ہے اس چیز کا فیصلہ کرنے میں کہ پاکستان میں کبھی ان دہشت گردوں کو احتساب کے قابل بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا. اگر اس میں بھی ہماری عدلیہ لیٹ گئی, اس میں بھی کمپرومائز کر لیا اداروں نے, اداروں سے مراد یہ میری عدلیہ ہے, باقی تو کمپرومائزڈ ہے. ٹھیک ہے. آپ کی پولیس کمپرومائزڈ ہے, آپ کی وزارت داخلہ کمپرومائزڈ ہے, آپ کی حکومت کمپرومائزڈ ہے, آپ کے وزیر کمپرومائزڈ ہیں, سارے کمپرومائزڈ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کیس کے حوالے سے اس کیس کے حوالے سے ہاں ٹھیک ہے, آپ کی عدالت کا یہ ہے کہ عدالت ہمیشہ سے فیور دیتی رہی ہے دہشت گردوں کو. اگر عدالتیں یہ وکیل آ کے آپ کے گریبان سے پکڑ لیں, میرے گریبان سے پکڑ لیں, کسی کو فائر مار دیں, کسی کو قتل کر دیں, کسی کے ساتھ جو ظلم کریں, کسی کی زمین پر قبضہ کر لیں, کسی کے ساتھ زیادتی کریں, کچھ بھی کر لیں, یہ عدالتیں ہاتھ جوڑ کے ان کو ضمانتیں دیتی ہیں. یہ پچھلے دنوں, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, پچھلے دنوں کیس ہوا ایک جج صاحب کی, میرے خیال سے جا کے انہوں نے کوشش کی, ہاں وہ ان کی پتلون اتارنے کی کوشش کی, لیکن میرا ایک مطالبہ ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آئندہ کسی جج کی پتلون نہ اتاریں, میرا صرف مطالبہ یہ ہے کہ آئندہ وہ لائیو فیس بک لائیو کیا جائے تاکہ لوگ ججوں کی پینٹیں اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں, تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی سکون ملے, تھوڑا سا خوشی ملے کہ وہ جج جو ان دہشت گردوں کو یہاں تک لائے ہیں, میرا مقصد یہی تھا, جو ان کو فیور دے رہے ہیں, جو ان کے خلاف فیصلے نہیں دیتے, جو ان کو پکڑتے نہیں ہیں, جو ان کے آگے لیٹ جاتے ہیں, تاکہ قوم ان کی پینٹیں اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے, تاکہ قوم کو تسلی ہو. جو جج جو ہیں وہ لوگوں کو جس طرح سے ذلیل اور خوار کرتے ہیں, یہ مکافات عمل ہے. میں تو کہتا ہوں ججوں کی تو بالکل پینٹیں جو ہیں ان کو اتارنی چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ججز ہی ہیں جنہوں نے, جو ان کے آگے لیٹتے ہیں, جو ان سے ڈرتے ہیں, جو ان کے دباؤ لے کر غلط فیصلے کرتے ہیں, جو ضمانتیں دیتے ہیں, وہ سارے تو یہ تو اچھی چیز ہو رہی ہے, اس کے میں خلاف نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اور میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ جب تک اطہر من اللہ صاحب کھڑے ہوئے ان کے خلاف, تب تک اطہر من اللہ صاحب کو 100 نہیں 1000% سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن جس دن اطہر من اللہ صاحب نے بھی اگر لیٹ گئے ان کے آگے اور کمپرومائز کر لیا, اس دن پھر ہم کہیں گے کہ ہم وکیلوں کے ساتھ ہیں, ہم دہشت گردوں کے ساتھ ہیں, انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا, ہماری جوڈیشری یہی ڈیزرو کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں یہ ضرور کہتا ہوں, ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں یہی اطلاع ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے.
وہ ان دہشت گردوں کے آگے لیٹنے کو تیار نہیں ہے, وہ ان دہشت گردوں کو NRO دینے کو تیار نہیں ہے, کوئی ڈیل کو ڈھیل دینے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے گریبان سے انہوں نے پکڑا, غلیظ گالیاں بکی, بالکل ایسا دہشت گردی کی, حملہ کیا, کھڑکیاں توڑی, گملے توڑے, فرنیچر توڑا, LED سب کچھ. اس کے بعد ایک ہی سٹیپ ہے, آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک چند کلومیٹر کا سفر ہے. اگر 10 منٹ آپ نے ان کو نہ اس موقع پہ ان کو نہ کچلا, ان دہشت گردوں کا سر قلم نہ کیا, بالکل ایسا, ٹھیک ہے, ان کو الٹا نہ لٹکایا, ان کو نہ آپ نے ان کو فکس کیا, پھر اگلی باری انشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آئے گی. پھر یہ کسی سپریم کورٹ کے جج کو انشاءاللہ یہ اس طرح سے کریں گے, اور جس دن یہ سپریم کورٹ کے جج کو کریں گے اس دن قوم کے لیے اور زیادہ خوشی کا سبب ہوگا کہ شکر الحمدللہ وہ ہماری عدالتیں جنہوں نے ان دہشت گردوں کو مضبوط کیا ہے, ڈھیلیں دے کر رعایتیں دے کر, ضمانتیں دے کر, دباؤ برداشت کر کے, وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ الحمدللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی یہ کیا ہے. اور یہ بڑا عام بندوں کو, وہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. مجھے بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آپ کیا انالیسس کر رہے ہیں. میں ان لوگوں کو ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ یار مجھے یہ بتائیں, وہ جو مجھے تو یہ آپ سمجھا رہے ہیں نا کہ یار کیوں ان کے خلاف ویڈیوز کر رہے ہو, تمہیں ماریں گے, تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے. میں لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں, جو مجھے یہ کہتا ہے, میں کہتا ہوں جی آپ کی مہربانی ہے, آپ کی محبت ہے, آپ ایک اچھا مشورہ دے رہے ہیں, لیکن PIC میں وہ جو مریض وینٹیلیٹر پہ تھا, جن کی آکسیجن اتاری, وہ صدیق جان تو نہیں تھا نا, یا وہ کوئی یوٹیوبر تو نہیں تھا, ان کے خلاف ویڈیوز تو نہیں کر رہا تھا نا, بالکل ایسا, اس کی بھی تو جان لے لی گئی نا, بالکل ایسا, دنیا سے تو وہ بھی چلا گیا نا ان کے قاتلانہ حملے میں. تو کم از کم آپ جرت تو کریں نا. ہم نہیں جرت کریں گے, کون جرت کرے گا؟ میڈیا کمپرومائزڈ ہے, اینکر ان سے ڈرتے ہیں, PDM ان کے پیچھے ہے, PDM کی ان کو سپورٹ حاصل ہے, ٹھیک ہے, اینکر سارے جتنے عمران خان کے دشمن ہیں وہ سارے ان کے حامی ہیں. حکومت میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ان کے خلاف بولتے نہیں ہیں, ان کے ووٹوں کا ان کو ہے مسئلہ, ٹھیک ہے, اور وہ چیزیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف بات کرنی چاہیے, ان کے خلاف بولنا چاہیے. اور بہرحال اگلے 96 گھنٹے جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, دیکھتے ہیں کس طرح کی صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی ہے. بہت بہت شکریہ صدیق جان صاحب, آپ نے میرے لیے وقت نکالا. ویلکم سر. ایک ہی ہے.